بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستوں اور عزیزو، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی فاؤنڈیشن اور اسلام کی جو پایا ہے وہ 5 ستونوں پر قائم۔ اسلام کی جو بنیاد ہے اور اسلام کی جو چھت ہے وہ 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، یعنی 5 پلر پر قائم کی گئی ہے، 5 کھمبوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کا اقرار کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 بنیادیں اسلام کی۔ یہ 5 بہت ہی اہم بنیادیں بیان کی گئی ہیں، بہت اہم بنیادیں، بہت اہم اصول اسلام کی، بہت اہم اصول بیان کیے گئے۔ میرے دوستوں اور عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ کہیں پر ایک خیمہ لگایا گیا ہے اور اس کے 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں۔ بیچ کا جو پلر ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی بیچ کا جو پلر ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ اور اطراف کے ہیں، جو اس کے بعد کے جو پلر ہیں وہ 4 ستون اور 4 پلر ہیں۔ مثال دے کر فرمایا کہ خیمہ اگر لگایا جائے اور بیچ کا پلر لگایا جائے اور 4 ستون بازو میں آزو بازو لگایا جائے تو بیچ کا پلر اگر نہ ہو تو ستون قائم، تو خیمہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد فرمایا کہ جو کلمہ شہادت ہے وہ کلمہ شہادت اگر انسان نہیں پڑھا تو اس کا خیمہ اور اس کا گھر اور اس کا چھت قائم نہیں ہو سکتا۔ کلمہ شہادت کی وہ جو ہے اس کا مقام ہے کہ کلمہ شہادت کے بغیر انسان کون سا بھی کام کر لے تو کام اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر فرمایا کہ دوستو عزیزو کہ 4 ستون لگے ہوئے، کسی طرف کا ستون اگر نہ ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن وہ اس جانب کی طرف اور اس حصے کی طرف وہ خیمہ ناقص قائم ہوگا، کمزور قائم ہوگا۔ اسی طرح یہ 4 بنیادیں بھی، یعنی ان 5 بنیادوں کو بھی قائم کرنا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ آج ذرا ہم دیکھ لیں میرے دوستو عزیزو کہ ہم اس اسلام کے پلر کو کتنا قائم کر رہے ہیں، اس اسلام کے خیمے کو کتنا قائم کر رہے ہیں، کتنا ہم قائم کر رہے ہیں۔ آج ہم ذرا دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کون سا پلر، یعنی کلمہ شہادت ہے اور نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے اور رمضان کے روزے ہیں، یہ سب اسلام کے پلر ہے، یہ اسلام کے ستون ہیں۔ جیسے میرے دوستو عزیزو، ہم گھر بناتے ہیں تو کتنے پلر لگاتے ہیں، 1 سے 2 پلر بھی اگر نہ لگائے تو گھر ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اسلام کا یہ خیمہ ہے، یہ اسلام کی ایک چھت ہے جس کے پلر یہ 5 ہے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس کا اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ یہ پلر کے مانند ہے۔ ذرا ہم اپنی زندگی میں جا کر دیکھیں کہ دیکھو میرے دوستو عزیزو کہ ان پلروں کو اللہ رب العزت جو ہے اسلام کے ستون قرار دیا جا رہا ہے۔ ان پلروں کو اللہ رب العزت نے اسلام کا ستون قرار دیا گیا، اسلام کا ستون کہا۔ ایک بھی اگر ہم نے نماز چھوڑ دی اور ایک بھی ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو گویا ہم نے اسلام کے خیمے کو ڈھا دیا، اسلام کا خیمہ ہمارا کمزور ہے، ناقص ہے۔ میرے دوستوں، اس لیے نماز بھی ہم قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے اور حج بھی ادا کرتے رہے اور روزے بھی ادا کرتے رہے، اور میرے دوستوں عزیزو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ یہ اسلام کے پلر ہے، اس میں سے ایک بھی اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو اسلام کا خیمہ کمزور ہو جائے گا، اسلام کا خیمہ جو ہے
ناقص ہو جائے گا اور مکمل طور پر اسلام کا خیمہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ذرا ہم اپنی زندگی میں دیکھیے میرے دوستو عزیزو کہ کون سا خیمہ آج ہمارا کمزور ہے۔ ہاں، تو اس لیے فرمایا کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ یہ بہت اہم بنیاد ہے، یہ جو خیمے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادیں بیان کی گئی یہ اسلام کی فاؤنڈیشن ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اس کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر جو ہے ہمارا دین اور ہمارا اسلام قائم نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ پانچوں کو بھی قائم کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ شہادت کے بعد جو مقام بیان فرمایا وہ نماز ہے۔ آپ میرے دوستو نماز، اس لیے حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ دیکھیے میرے دوستو اسلام کی دوسری بنیاد بیان کی جا رہی ہے۔ آج ہم اسلام کی دوسری بنیاد نماز کو کتنا قائم کر رہے ہیں، کتنا آج ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنا ہم اس کے بارے میں سستی کر رہے ہیں، کتنا غفلت اور لاپرواہی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو آج ہم نماز کے بارے میں بہت زیادہ بے پرواہ اور لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بغیر ہم جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کہیں پر بھی گزار دیں گے، لیکن اللہ کے منادی اذان کی آواز ہونے پر ہم دکان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم جو ہے مشغلے کو ہنسی مذاق کے مشغلے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم جو ہے اپنے موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے دوستو نماز، اس لیے حضور نے فرمایا سب سے محبوب عمل اسلام میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ اس کے بعد صحابی فرماتے یا رسول اللہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا رسول اللہ تیسرا عمل کون سا ہے؟ کہا کہ تیسرا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے۔ 3 عمل فرمایا۔ ہاں دوست، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی رسول وہاں سے گزرے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ صحابی کہنے لگے، تو صحابی نے سوچا کہ میں بھی حضور کے پیچھے نماز کا شرف حاصل کروں اور میں بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں، لہٰذا وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے اور حضور کے پیچھے رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ رات کا وقت تھا، آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ صحابی سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیت پر رکوع کر لیں گے۔ میرے دوستو 100 آیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر 100 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد پھر سمجھے کہ اب 200 رکعت پر مکمل رکوع کریں گے، کہا کہ 200 رکعت بھی مکمل ہو گئی۔ 100 پہلی پڑھی، پھر تیسرے اور 100 پڑھی، پہلے 100 پھر دوسری 100۔ دیکھیے 100 آیتیں پڑھنا کتنی لمبی نماز ہوئی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی زندگی تھی۔ نماز کے بارے میں کتنا آپ کو شوق تھا، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کتنا اہم ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہاں بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بکھیر دیتا ہے۔ ہاں تو 200 رکعت پر سجدہ کریں گے، 200 رکعت پر رکوع کریں گے، یہ کہا تو نماز کے اندر رہے 200 رکعت مکمل ہو گئی۔ یہاں تک کہ میرے دوستو صحابی کہنے لگے یہ سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد رکوع کریں گے۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ پوری مکمل کر دی، پھر بھی رکوع نہیں کیا، پڑھ رہے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، یہ 3 مرتبہ کہا، پھر سورہ آل عمران شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو عزیز وہ صحابی کہنے لگے اب سورہ آل عمران کے بعد رکوع کریں گے، یہاں تک کہ سورہ آل عمران بھی آپ نے مکمل کر دی۔ پھر سورہ مائدہ آپ نے شروع کیا، سورہ آل عمران بھی ختم ہونے کے بعد آپ نے اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد 3 مرتبہ کہا، اور 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے سورہ مائدہ شروع کر دیا۔ اب وہ صحابی کہنے لگے کہ سورہ مائدہ ختم ہونے کے بعد رکوع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو عزیزو سورہ مائدہ بھی مکمل ہو گئی۔ اب سورہ انعام شروع ہو گیا، سورہ انعام شروع ہونے کو ہے۔ اب وہ صحابی کے دل میں کہنے لگے میری اتنی سکت نہیں ہے اور میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر سکوں۔ دیکھیے کتنی لمبی نماز کا کتنا شوق، نماز کا کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلچسپی تھی۔
آج ہمارے پاس نماز کی کوئی دلچسپی نہیں، نماز کا کوئی شوق نہیں۔ ہم جو ہے دوستو عزیزو دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے بازاروں پر گھومتے ہیں، بازاروں میں چوکوں میں گھومتے ہیں، اور ہم میدانوں کے اندر کھیلتے ہیں، ہم موبائلوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی پکار، اللہ کی منادی مؤذن کی آواز سنتے ہیں، لیکن نماز کو نہیں جاتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک رکعت میں 5 پارے جو ہے، ایک رکعت میں 5 پارے آپ نے پڑھے، 5 پارے آپ نے ایک رکعت میں پڑھے۔ وہ صحابی کہنے لگے اب میری طاقت نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی رکعت پڑھ کر آپ جو ہے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آپ نکل کہ میری اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا شوق تھا۔ آج بولیے، آج ہم ان کے امتی کہلانے والے، آج ہم ان کے ماننے والے اور ان کا نام لینے والے، آج ہمارے پاس نماز کا کتنی شوق ہے۔ حالانکہ حضور بخشے بخشائے ہوئے تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، لیکن میرے دوستو آج نماز کے بارے میں جتنا بھی کہا جا رہا ہے، بس ایک کان سے سن رہے اور ایک کان سے چھوڑ رہے۔ نماز کا کوئی شوق نہیں۔ باقی ہر چیز کا شوق، انسان آگے بڑھ رہا ہے، ہر چیز میں آگے بڑھ رہا ہے، اور ماں باپ کو بھی فکر نہیں کہ ہماری اولاد نماز پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، بس ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کما کر لا کر دے، بس ماں باپ کو یہی فکر ہے، ہمارا بچہ جو ہے کمانے کو گیا نہیں گیا، ہمارا بچہ جو ہے محنت کر رہا نہیں کر رہا، اس کی بڑی فکر ہے۔ لیکن ایک ٹائم مزدوری کو نہ جائے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، لیکن ایک ٹائم نماز کو نہ جائے تو ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی بھی جو ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ ہاں میرے دوست، اس لیے فرماتے ہیں کہ جو 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ ہاں میرے دوست، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو فرمایا دوستو، سورہ انعام آپ نے شروع کر دیا اور وہ صحابی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام کے بارے میں بات ملتی ہے کہ حتیٰ یتورمت قدما، آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر ورم کر جایا کرتے تھے۔ ہاں میرے دوستو، یہ آپ علیہ السلام کی نماز۔ ابو اسحاق جو مشہور محدث ہے فرماتے ہیں کہ 100 سال کی عمر ہو گئی، لیکن 100 سال کی عمر میں بھی 2 رکعت جب نماز پڑھتے تھے تو 2 رکعت میں 4.25 پارے پڑھا کرتے تھے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا، وہ لڑکا دن میں روزہ رکھتا اور رات میں نماز ادا کرتا۔ دیکھیے وہ لڑکا، آج ہم بھی لڑکے، آج ہم بھی نوجوان ہیں، آج ہم بھی کسی کے بچے ہیں، لیکن میرے دوستوں کیا نماز کا ہمارے پاس اتنا شوق ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا دن میں روزہ رکھتا اور رات میں نماز پڑھتا، رات بھر نماز پڑھتا، دن میں روزہ رکھتا۔ والد صاحب نے سمجھایا بیٹا کیا کر رہا ہے، تو اپنے آپ پر جو ہے ظلم کر رہا ہے، کتنا ہڈی ہو گیا، کتنا کمزور ہو گیا۔ لیکن والد صاحب کی بات سننے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے اس کو بلایا اور میں اس کو نصیحت کرنے لگا۔ جیسے ہی میں اس کو سمجھانے لگا تو لڑکا کہنے لگا چچا جان آپ بھی مجھے وہی بات سمجھا رہے کہ جو میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سنیے کہ ہم کچھ لڑکے مل کر، کچھ ہم بچے مل کر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کون سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ دیکھیے سب بچے مل کر ہم کون سے باتیں کرتے ہیں، ہم جو ہے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم جو ہے ہم کو شوق ہے فونوں پر جو ہے اسٹیٹس رکھنے کا شوق ہے، ہم کو سیلفی لینے کا شوق ہے، اور ہم کو جو ہے ایک سے ایک موبائل چلانے کا شوق ہے، ہم کو ایک سے ایک کپڑے پہننے کا شوق ہے، لیکن نماز کا شوق میرے دوستوں یہ کون سی زندگی ہے؟ وہ لڑکا دیکھا کہ ہڈی ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ محمد بن سماک کہتے ہیں کہ میں اس کو سمجھانے لگا تو وہ لڑکا فوراً کہنے لگا کہ آپ مجھے وہی نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ دیکھیے کچھ بچے مل کر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کون زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو میرے ساتھ کے جتنے بچے تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے چل بسے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں اکیلا بچا ہوا ہوں، لہٰذا اگر میں عبادت نہیں کروں گا تو میں ان کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اور میں ان کے سامنے ان سے جو ہے عبادت میں آگے کیسے بڑھ سکوں گا؟ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا اتنا دبلا ہو گیا تھا کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنا۔ دیکھیے کیسی عبادت کا شوق لڑکا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ اور ہم بھی اللہ کے بندے۔ آج کتنا ہم کو نماز کا شوق، اور وہ لڑکا
دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات میں نماز ادا کرتا تھا۔ دیکھیے میرے دوست ایسی عبادت کا شوق۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میری آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ نماز اپنی زندگی میں لائے۔ نماز جس طرح کھانا انسان کے جسم کو ضروری ہے، اسی طرح انسان کی روح کو جو غذا ملتی ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے سے اس کی غذا ملتی ہے۔ ہاں میرے دوستوں یہاں تک کہ 3 دن گزرے، اب وہ لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے، نماز اور روزہ رکھتے رکھتے وہ دنیا سے چل بسے۔ ایسے بھی اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 5 طرح سے اعزاز و اکرام فرمائیں گے، اس کا اعزاز کریں گے، اس کا اکرام فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور فرمائیں گے۔ آج دیکھیے انسان رزق کے لیے کتنا پریشان ہے، کدھر دوڑ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، رات بھر نہیں دیکھ رہا ہے، دن نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ خوب محنت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نماز کے پڑھنے پر رزق کی تنگی دور کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے دوستو آج دنیا کے معمولی جو ہے ممبروں پر اور دنیا کے معمولی لیڈروں کے اوپر آج ہمارا یقین ہے، آج ہمارا وعدہ ہے، آج ہمارا یقین ہے، آج ہمارا بھروسہ ہے، لیکن اللہ رب الجلال کے فرمان پر اور اس کے ارشاد پر آج ہمارا یقین نہیں، آج ہمارا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم نماز کا اہتمام کرو گے، سب سے پہلے ہم تمہاری روزی کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ ہاں روزی کی تنگی دور فرمائیں گے۔ دوسرا فرمایا کہ قبر کا عذاب ہٹا دیں گے۔ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے میرے دوست، روزی کی تنگی کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دور فرمائیں گے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں خوب فراوانی اور کشادگی نصیب فرمائیں گے۔ ہاں میرے دوست اللہ کا وعدہ ہے، نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو روزی کی تنگی دور فرمائیں گے، دوسرا قبر کا عذاب ہٹائیں گے، تیسرا پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرا دیں گے، چوتھا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، پانچواں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دیکھیے کتنے بڑے انعامات میں دنیا کی روزی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور قبر کا عذاب بھی دور ہے۔ قبر کا عذاب میرے دوستوں عزیزو بڑا خطرناک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا آخرت اور جہنم کے عذابات سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے عذاب سے روتے؟ انہوں نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل کو پار کر لیا وہ ساری منزلوں کو پار کر لیا۔ یہ قبر بڑی خطرناک چیز ہے میرے دوستوں، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قبر کے عذاب کو بھی دور فرمائیں گے۔ اور تیسرا کیا، پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرا دیں گے۔ 500 سال اتار ہے، 500 سال چڑھاؤ ہے اور 500 سال درمیانی ہے میرے دوستوں، جس کے نیچے دوزخ ہے۔ قبر پل صراط کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اور چوتھا میرے دوستوں عزیزو نام اعمال سیدھے ہاتھ پہ عطا فرمائیں گے۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا وہ خوش و خرم لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھریں گے، وہ خوش و خرم ہو جائے، اس کا چہرہ جو ہے خوش ہو جائے گا۔ اور پانچواں میرے دوستوں عزیزو بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دیکھو نماز کتنا افضل عمل ہے، نماز کتنا اہم عمل ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت بھی مل رہی ہے اور دنیا میں روزی بھی مل رہی ہے اور قبر کا عذاب بھی دور ہو رہا ہے۔ تھوڑا 5 منٹ نکلنے پر 5 منٹ نکالنے کے اوپر فرض نماز پڑھ لے، سنت اگر بعد میں دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ خود بخود شوق پیدا فرمائیں گا، لیکن فرض نماز سے ہم جو ہے دوستوں شروع کریں۔ اب نماز چھوڑنا بالکل یہ دور کرے، ذرا سستی کو دور کرے اور غفلت کو دور کرے، لاپرواہی کو دور کرے، نماز پڑھنے پر آ جائے۔ ہاں دوستوں نماز پڑھنے پر آ جائے۔ اب بہت نمازوں کے بارے میں ہم نے بیانات سنے، بہت نمازوں کے بارے میں ہم نے واقعات سنے، لیکن سن کر دوستوں ہم سن ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے عمل کرنے کو تیار ہیں۔ بس اب عمل کا وقت ہے۔ ہاں میرے دوستوں عمل کا وقت ہے۔ لیکن جو آدمی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گا، نماز چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 15 طریقے سے عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا میرے دوستوں۔ 5 طرح سے دنیا میں اللہ عذاب دے گا اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح سے قبر کے اندر اور 3 طرح سے قبر سے نکالنے کے بعد میرے دوستوں عزیزو 5 طرح کا عذاب دنیا کے اندر یہ ہے کہ پہلے سب سے اول یہ ہے کہ سب سے پہلا اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لے۔ دیکھیے کتنا بھی ہم کما رہے، زندگی میں برکت نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، پریشان ہے، لیکن وہی نمازی کو دیکھیے تھوڑی سی روزی کماتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں کتنا سکون دیتے ہیں، کتنی برکت دیتے ہیں۔ ہاں میرے دوستوں
تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی زندگی سے برکت کو چھین لیں گے، زندگی سے برکت نکل جائے گی۔ دوسرا، اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جائے گا، چہرے پہ رونق نہیں رہے گی، چہرہ اجڑا ہوا رہے گا، چہرے کے اوپر ایک کشش نہیں رہے گی، چہرہ ہمیشہ جو ہے پریشان نظر آئے گا۔ چہرے پہ سے صلح کا نور، جو اللہ والوں کا نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نور کو ہٹا دیں گے۔ تیسرا، پھر دوستوں، جو نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں رہے گا۔ اللہ والے جب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو اس کو وہ حصہ نہیں ملے گا۔ چوتھا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر دوستوں، جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہ کرے تو اب کون ہمارا سہارا ہے، کون ہمارا ذریعہ ہے؟ ہاں میرے دوستو، چوتھا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کتنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے۔ کس کی؟ بے نمازی۔ کتنا بھی وہ پریشانی کے عالم میں آ جائے، کتنا بھی تنگی کے عالم میں آ جائے، اللہ اس کی مدد نہیں کرے۔ ہاں میرے دوستو، اس لیے نماز کا اہتمام۔ چوتھا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ عذاب اللہ کا ہے، دنیا میں ہے۔ اور پانچواں میرے دوستو عزیزو، چوتھا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں میرے دوستو، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو چھین لیں گے۔ نمبر 2، چہرے سے نور ہٹا لیا جائے گا۔ اور نمبر 3 میرے دوستو عزیزو، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں رہے گا۔ نمبر 4، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہاں میرے دوستو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ تو میرے دوستو زندگی کے اندر ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیں گے۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آئے گا، موت کے وقت 3 عذاب ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ ذلت سے مرے گا، ذلت سے موت آئیں گے، اس کی ذلیل ہو کر مرے گا۔ اور دوسرا جو ہے بھوک کی حالت میں مرے گا، بھوک کہتے ہوئے مرے گا۔ تیسرا، پیاس کی شدت میں مرے گا، یعنی کتنا بھی سمندر میں پلا لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہاں میرے دوستو، ذلیل ہو کر مرے گا۔ دیکھیے ذلت سے مرے گا، کیسی زندگی دوستوں کی، زندگی کیا کام کی، تو زندگی کیا کام کی جو انسان ذلیل ہو کر مر رہا ہے۔ اور دوسرا، بھوکا مرے گا، اللہ بھوکا، دنیا سے اس کو اٹھائیں گے، اللہ روزی نہیں دیں گے، اللہ اس کو رزق میں تنگی کر دیں گے، بھوکا مرے گا۔ دیکھیے ذرا دوستو، ذرا عبرت حاصل کریں۔ تیسرا فرمایا کہ دوستو عزیزو، پیاس کے عالم میں اس کو موت آئے گی، پیاس پانی اس کو پلایا جائے گا، سمندر بھی اگر پلایا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ دیکھیے دوستو، یہ موت کے وقت کے عذابات۔ اور قبر کے اندر کے عذابات کیا ہے دوستو؟ کہ قبر کے اندر اللہ رب العزت قبر کو اتنی تنگ کر دیں گے کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلے میں گھس جائیں گی۔ اللہ دوستو، ہم کتنے کمزور ہیں، ہم معمولی ٹھوکر لگ جائے، معمولی ہم کو جو ہے دوستو عزیزو، بارش کم ہو جائے تو گرمی برداشت نہیں ہو سکتی، ہمیں دھوپ برداشت نہیں ہو سکتی، سردی زیادہ ہو جائے برداشت نہیں ہو سکتی، پانی زیادہ ہو جائے برداشت نہیں ہو سکتا، تو ایک پسلیاں جب دوسرے پسلیاں میں گھس جائیں گے دوستو، تو ہم کیسے برداشت کریں؟ اس لیے میرے دوستو 5 منٹ 10 منٹ نکالے، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے نکالے۔ قبر کے عذاب یہ ہوگا کہ ایک پسلیاں قبر اتنی تنگ ہو جائیں گی کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیاں میں گھس جائیں گی۔ بولو کیا عالم ہوا اس میں۔ دوسرا عذاب یہ ہوگا دوستو عزیزو کہ ایک دوسرے قبر میں آگ جلائی جائیں گی، آگ اس کے قبر میں جلائی جائیں گی۔ تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ ایک ازنا اللہ اس کے اوپر مسلط کرنا ہے، اور وہ ازنے کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور ناخن اتنے لمبے ہوں گے کہ ایک دن چل کر بھی اگر جایا جا سکے تو اس کے ناخن کے انتہا تک، اور ناخن کے جو ہے ناخن کے پورے ناخن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اتنا لمبا ناخن ہوگا۔ اور وہ ازنا میرے دوستو جو اللہ رب العزت ہم پر مسلط فرمائیں گے، اور اس کی آواز کے اندر بجلی کی کڑک ہوگی، جیسا بجلی کی کڑکتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم جو ہے دل خوف میں آ جاتا ہے، تو وہ سانپ کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، اور وہ سانپ اس بے نمازی پر مسلط کر دیا جائے گا، اس قبر کے اوپر ڈسے گا، تو جیسے ہی ایک مرتبہ جب ڈسے گا دوستو تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ وہ سانپ کہیں گا کہ میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر آفتاب نکلنے تک مارا جاؤں، ظہر کی نماز چھوڑنے پر عصر تک مارا جاؤں، اور عصر کی نماز چھوڑنے پر مغرب تک مارا جاؤں، اور مغرب کی نماز چھوڑنے پر عشاء تک مارا جاؤں۔ اس طرح میرے دوستو وہ مسلط سانپ اس مردے کو ڈستا رہتا ہے، قیامت تک ڈستا رہتا ہے۔ بولیے میرے دوستو کیسا عذاب ہو رہا ہے اس کے لیے جو بے نمازی کے لیے، جو نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ آج ہم اپنا کام بہت اہم سمجھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا قبر کے اندر کیا حال ہوگا، ہمارا دنیا کے اندر کیسی برکت آئیں گی، اور ہمارا جو ہے موت کے وقت کیسی ہمارا عذاب ہوگا۔ ہاں میرے دوستو، یہاں تک کہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سانپ ہے وہ ڈستا رہے،
اب جب قبر سے نکالا جائے گا، جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ میں اس کا حساب لیں گے. سختی، نرمی نہیں فرمائیں گے، سختی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے. ہاں دوستو، سختی کے ساتھ میں اس کا حساب لیں گے. اور فرمایا دوستو عزیزو، سختی کے ساتھ میں جب حساب لیا جائے گا تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حساب دے سکتے؟ ہاں دوستو، سختی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے. اور پھر دوستو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سخت ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر جو ہے پڑے گا. ہاں دوستو، سختی کے ساتھ حساب. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب جو بے نمازی ہوں گا تو بے نمازی کے چہرے پر صرف 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی: او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج اللہ تیرے حق کو ضائع کرتے ہیں. ہاں میرے دوستو، اسی طرح اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اس کو دوزخ میں اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میرے آپ سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ میرے دوستو نماز بالکل نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم دکان کو چھوڑ دیں، ہم گھر کو چھوڑ دیں، ہم لوگوں کے اندر باتیں کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے زمین پر رہ رہے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہیں. میرے دوستو عزیزو، ہم کیسے اس کے نعمت کا ناشکری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں میرے دوستو، تھوڑا اللہ رب العزت جو ہے آج ہم کو کوئی بیماری پھیلا دے، جیسے اس سے پہلے کورونا کی بیماری پھیل چکی تھی، کتنا لوگ پریشان تھے. تھوڑا دوستو عزیزو، ہماری جو ہے ہم جو سانس لینا اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک دے تو ہماری زندگی کیسے گزر سکتی ہے. تھوڑا اللہ رب العزت جو ہم کھانا لقمہ کھا رہے اور ہمارا معدے کا جو ہضم کرنے کا نظام ہے اس کو اگر درم برم کر دے تو میرے دوستو ہم کیسے کھا سکتے ہیں، کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ پیشاب، ہم پانی پی رہے، پیشاب بند کر دے اللہ رب العزت تو ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہاں میرے دوستو، اس لیے اللہ کی نعمتیں ہم پر بہت ہیں، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز کا اہتمام کریں. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.